خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سبوں کو سلام۔ میں پاسٹر مجھے ڈیوڈ خداوند کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے عزیزو خدا کے کلام پر ڈسکس کریں گے۔ تموتھیوس کا پہلا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 12 آیت سے ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ تو انتہائی خوبصورت ورس ہے، لکھا ہے کہ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات پالوس کی تموتھیوس کو، ایمان کی اچھی کشتی لڑ۔ کشتی جو ہے یہ روحانی کشتی، کیسے لڑنی ہے؟ ایمان کے ساتھ لڑنی۔ اور کس لیے لڑنی ہے؟ تاکہ جو زندگی مسیح نے ہمیں دی گئی ہے اس پر ہمارا قبضہ رہے اور وہ زندگی چھینی اور چرائی نہ جائے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے چور آتا چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کے لیے۔ زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک زندگی وہ ہے جو ہم جیتے ہیں، اپنی زندگی جسمانی۔ ایک زندگی وہ ہے جو روحانی ہے، ہمیشہ کی زندگی، کثرت کی زندگی، ابدی زندگی۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان کی کشتی لڑنی۔ ہر روز ابلیس ہمارے خلاف منصوبے بناتا ہے، ہمیں اس کے منصوبوں پر غالب آنا۔ آج جو ہمیں کشتی لڑنی، تاکہ ہم اس کشتی کو لڑ کر ہم اپنی زندگی کو قائم اور دائم رکھیں، زمین پر قائم رہیں۔ ابلیس ہمارے خلاف ہے۔ بڑی خوبصورت بات 2 کرنتھیوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے 2 باب میں شاید 11 یا 12 آیت ہوگی، تو کلام مقدس میں وہاں لکھا ہے ہم شیطان کے داؤں اور پیجوں ہیلوں سے ناواقف نہیں۔ آج ایک یاد رکھیں، ایماندار کی ایک بڑی پریکٹس ہے جنگ لڑنے کی، شیطان کے ساتھ کشتی لڑنے کے لیے۔ اکثر ہم آزمائے جاتے ہیں، ابلیس ہمارے خلاف منصوبے بناتا ہے۔ اور افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ اور ہمیں کیا رہنا ہے؟ مسیح میں قائم رہنا۔ کیا کرنا ہے؟ کشتی لڑنی۔ اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ریسلنگ میں لوگوں کی کشتی لڑنے کا تجربہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریسلر الگ الگ ان کے اپنے داؤ ہیں جو کشتی کے اینڈ میں لگاتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے اور وہ جانتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں۔ اسی طرح ہم بھی ابلیس کے داؤ سے واقف ہیں۔ ہمیں پتہ ہے شیطان ہمارے خلاف کیا کر سکتا ہے، ہمیں اس کی حرکات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں ابلیس کا کام ہے کشتی لڑ کر لوگوں کو گھرا دینا، گناہ میں، بدی میں اس کا کام ہے گھرانا۔ لیکن یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح کی کمانڈ پاکرو ہمارے ساتھ رہے گا، یا مقدس یعقوب بیان کرتے ہیں پس خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو تو وہ تم سے کیا کرے گا؟ بھاگ جائے گا۔ ہمیں غالب آنا ہے۔ اور بائبل مقدس میں بڑی خوبصورت بات امثال کا مصنف بیان کرتا ہے، جنگ کے لیے گھوڑے تو تیار کیے جاتے ہیں لیکن فتح یابی خدا کی طرف سے، جس طرف خدا ہے، پاکرو ہے، ہمیں اپنی کمانڈ پاکرو کو دینی ہے۔ ہماری روحانی ایکسرسائز جو ہے وہ کیا ہے؟ دعا اور روزہ۔ اگر ہم دعا اور روزے میں ٹھہرنا شروع کریں گے تو ہماری روحانی قوت بڑھتی جائے گی، اور پاکرو ہمیں سکھائے گا۔ پاکرو ہمارا استاد ہے، وہ لڑنا سکھاتا ہے، غالب آنا سکھاتا ہے۔ ہمیں ہر روز پاکرو کی تابع داری میں رہنے کی ضرورت ہے۔ زندگی سیف محفوظ کہاں ہے؟ خدا کے ہاتھوں کے نیچے، اس کے قوی ہاتھ کے نیچے ٹھہرے رہنے کی ضرورت ہے۔
اس کی معموری کی ضرورت ہے، حضوری کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دعا روزے میں رہیں گے تو ہر روز ہم قوت پائیں گے۔ جنگ کی جو پریکٹس ہے وہ کیا ہے؟ ہم دعا اور روزے کے سبب سے روحانی قوت کو، روحانی ہتھیاروں کو خداوند سے مانگتے ہیں اور ابلیس پر غالب آتے ہیں۔ سو خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔